اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم و صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں پر بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو خاص طور پہ راہ سلوک کے مسافروں کے لیے ہے، خاص ویڈیو خاص لوگوں کے لیے جو لوگ راہ سلوک پہ چل رہے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دوستو، ایک ہوتا ہے عامل، ایک ہوتا ہے کامل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر کسی بات پہ آپ کو تکلیف پہنچے تو مجھے اس بات سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا علم اٹھ جائے گا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اس وقت میں زندہ ہیں جس کے متعلق حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ اگر وہ وقت پوری طرح نہیں آیا تو 50% تو آ ہی چکا ہے، کیونکہ آج ہم جس بھی آستانے پہ جائیں، جس بھی بندے کے پاس جائیں، اپنے کسی بھی معاملے کے حل کے لیے لینے والے کا اور دینے والے کا سب سے زیادہ جو دار و مدار ہوتا ہے وہ تعویذات پہ ہوتا ہے، جبکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دنیا میں جس وقت آخری ولی قطب ابدال ہے اس تک تعویذوں سے مدد بڑی کم لی گئی ہے، بہت کم۔ میں نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھا ہے، آپ کی پوری کتاب گنت و طالبین میں ایک تعویذ ہے بخار کا، اور مرگی کا بھی آپ نے علاج لکھا ہوا ہے، تعویذ میں دعا۔ آج ہمیں یوٹیوب بھرا پڑا ہے یہ سکھانے والے، یہ چلا کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ عمل کر لو، یہ تعویذ بنا لو، اور اثر کچھ بھی نہیں ہوتا، اثر زیرو ہے۔ اثر زیرو ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں کہ ہم مالک کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء اللہ آئے سب کا ایک ہی مقصد کہ میں اللہ کو پالوں۔ ان کا 24 گھنٹے باوضو رہنا اس نیت سے کہ مجھے اللہ مل جائے، ان کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا مجھے اللہ مل جائے، ان کا نفی اثبات کا ذکر کرنا یا اور کسی آیت کا ذکر کرنا یا اللہ تبارک تعالیٰ کے باقی کسی نام کا ورد کرنا، نیت ایک ہی ہوتی تھی کہ اللہ مل جائے۔ آج جب ہم مصلی بچھاتے ہیں، اس پر بیٹھتے ہیں، تو ہماری نیت ہوتی ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں مجھے یہ عورت مل جائے، یہ بنگلہ مل جائے، یہ گاڑی مل جائے، میرے بہن بھائیوں کا یہ نقصان ہو جائے، میرے رشتہ داروں کا یہ نقصان ہو جائے۔ جب ایسی نیت ہوگی تو آپ عامل کہاں سے بنیں گے؟ آپ تو عامل بھی نہیں بنیں گے۔ عامل بننے کے لیے بھی بہت بڑی شرط ہے، کامل بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس لیے دوستو، اگر آپ راہ سلوک پہ چل رہے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے سچ بولنا پڑے گا، رزق حلال کھانا پڑے گا، غیبت سے بچنا پڑے گا، دوست اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنا پڑے گا۔ آپ جو صدقہ خیرات کریں گے سب سے پہلے آپ اپنے ان رشتہ داروں کو دیں گے جو آپ کو گالیاں دیتے ہوں، پھر دیکھیں آپ کے اللہ کی کرم نوازی آپ پر کیسے ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جب بارش برساتا ہے تو ہر جگہ بارش برساتا ہے،
اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا اس میں بارش میں نہیں برساؤں گا۔ جب وہ رزق دیتا ہے تو سب کو دیتا ہے، اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا کلمہ گو نہیں ہے اس کو میں رزق نہیں دوں گا۔ جب تک آپ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نام ہے ستار، ستار معنی عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ جب آپ کے اندر یہ ستاری والی کوالٹی پیدا نہیں ہوگی آپ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا دوستوں سے درخواست ہے، آپ عمل کوئی بھی پڑھیں، ذکر اذکار کوئی بھی کریں، اور یقین مانیں جب آپ اللہ کو پانے کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ معاملہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی آپ کو آ کے یہ کہے کہ بھائی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، آپ اس کا نقصان کریں گے؟ بالکل بھی نہیں، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ اسے انعام کرام دیں گے۔ ایسے ہی جب بندہ خالصتاً اپنی عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ اس نے دنیا کو بیچ میں سے نکال دیا، یہ صرف میرا طالب ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا طالب ہو اس کو کہیں ہار نہیں ہے، وہ کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا۔ کامیابی کی سیڑھی کوٹھی کار بنگلہ نہیں ہے، کامیابی کی سیڑھی یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ ہے اپنے کام کے لیے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اس کے حق میں اور آپ کی دعا قبول ہو جائے، یہ ہے کامیابی۔ بجائے اس کے کہ آپ اس کو تعویذ دیں، تعویذوں کا ایک الگ علم ہے، میں ان کا انکاری نہیں ہوں، میں خود بھی تو تعویذ دیتا ہوں، لیکن جو حق ہے وہ بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور آپ کے ہاتھوں کو قبولیت کا درجہ مل جائے، آپ کی دعا کو قبولیت کا درجہ مل جائے، اس دن سمجھے گا کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ پھر نہ تو آپ کو کسی کو تعویذ دینے پڑیں گے اور نہ یا کسی کو یہ کہنا پڑے گا کہ کل آنا، کیونکہ آپ کی مانگی گئی دعا اس شخص کے حق میں قبول ہوگی۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ایسا بنا دے جیسے اس کو پسند ہے لوگ۔ ہم بھی جب مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو ہماری دعاؤں کو وہ قبول کرے، ہماری دعاؤں کو وہ رد نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔